بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال، اور ایک اور حدیث عبد الرحمن ابن ابی صخر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے باب اخلاص النیہ کے اندر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ نہیں دیکھتا تمہارے جسوں کو، ولا الى صورکم، اور نہ تمہاری شکلوں کو، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، مگر وہ تو دیکھتا ہے تمہارے قلوب کو اور تمہارے اعمال کو۔ رواہ مسلم۔ بے شک اللہ تمہارے جسوں اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو دیکھتا ہے تمہارے قلوب اور تمہارے اعمال کو۔ اس باب کی ایک نہایت عظیم الشان حدیث یہ مختصر سے الفاظ پر مبنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہوئی ہے، اور اس کے تحت علماء قلوب نے بہت لمبا کلام فرمایا ہے۔ اس کا لب لباب یوں ہے کہ اللہ کے ہاں جو اصل دیکھنے کی چیز ہے وہ اندر کا، آپ کے اندر کا انسان ہے۔ باہر کا انسان، اس کے لیے دو لفظ بولے ہیں، اجسامکم و صورکم، تمہارے جسم، تمہارے جسے اور تمہاری شکلیں، تمہاری صورتیں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن پر اللہ رب العزت نگاہ فرماتا ہے۔ سب سے پہلے حدیث میں لفظ ینظر، نظر، عربی میں دو تین لفظ جو ہے نا وہ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رؤیا، رأى یرا، وہ ہوتا ہے محض کسی چیز کو دیکھنا، جس کو انگریزی میں ٹو سی کہتے ہیں۔ اور پھر نظر ینظر، نظر، یہ جسے انگریزی میں آپ لک کے معنی میں وہ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور لفظ ہے وہ ہے ابصر یبصر، وہ یہ ہوتا ہے، اچھا یہ جو ہے میرا خیال انگریزی میں اس کے برابر کا لفظ شاید نہیں ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ دیکھتے بھی ہیں لیکن وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن یہ ہے کہ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے۔ اچھا، دیکھنا اور دیکھ بھی پانا، اس کے لیے ابصر یبصر، بصر کا لفظ جو ہے وہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بصیر کا لفظ ہے، کیونکہ پرفیکٹ جو ہے وہ چیز ہے۔ اچھا، جہاں تک نظر کا تعلق ہے، اس کے اندر اگر مخلوق کے لیے لفظ استعمال کیا جائے تو نظر کے اندر ایک کوشش یا ایک توجہ یا ایک مجاہدہ یا ایک سعی اور ایک التفات کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے بسا اوقات آپ بھی کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں بولتے ہوئے آپ کہتے ہیں جس چیز کو دیکھ بھی آپ کو لک، مطلب تو کیا مطلب ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اس کو سرسری دیکھ رہے ہیں، سرسری نہیں، غور سے دیکھیں۔ اچھا، تو غور سے دیکھنے کے لیے نظر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، برعکس رأى یرا رؤیا کے۔ تو رؤیا غور سے دیکھنے کے لیے نہیں ہے، کسی بھی انداز کا دیکھنا رؤیا ہو جائے گا، مگر غور سے دیکھنے کے لیے نظر ینظر کا معنی جو ہے وہ چلتا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی محرک ہوتا ہے، نظر کے معنی میں کوئی محرک، باطنی محرک ہوتا ہے۔ ہم مخلوق کے حوالے سے جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، استغفر اللہ، خالق کے لیے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے وہ اعلیٰ ترین ہی معنی کسی لفظ سے لیا جائے گا جو اللہ کے شایان شان ہو، جب باقی جتنے نقائص اس کے معنی کے اندر ملحق ہوں وہ سارے کے سارے گرا دیے جائیں گے، اور اس کا جو اعلیٰ ترین معنی ہے صرف جب اللہ کے لیے وہ استعمال کیا جائے گا، صرف اللہ کے لیے وہی رکھا جائے گا۔ مطلب یہ چیز تو کلیئر ہو جائے۔ اچھا، تو ابھی ہم مخلوق کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں، نظر ینظر۔ اچھا، اس کے اندر ہم نے کہا کہ داخلی محرک ہونے کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ کسی وقت آپ کسی کو پیار سے دیکھتے ہیں تو نظر ینظر کہیں گے، رأى یرا بھی نہیں کہیں گے، ابصر یبصر بھی نہیں کہیں گے۔ اچھا، تو کسی وقت آپ کسی کو غصے سے دیکھتے ہیں تو بھی نظر الیہ، مطلب ویسے ہی سامنے بیٹھا تھا، باتیں تو ہو رہی تھی، میں نے جو بات کی نظر الیہ، اس میں میری طرف کو گھورا، تو اس معنی میں۔ اچھا، کہ مطلب کوئی داخلی محرک ہو، اس کے تحت دیکھے جانے کے عمل کے لیے ہم نظر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اچھا کسی وقت وہ پیار سے بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت وہ غصے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت وہ نفرت سے بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی داخلی محرک کے تحت دیکھنے کے عمل کو ہم نظر ینظر بولیں گے. اچھا یہاں پھر جب اللہ کے لیے اب استعمال ہوا ہے تو ہم اس کے جو معنی لیں گے اللہ کا کسی پر نظر. اچھا تو اللہ تعالیٰ کا شدید کسی بندے کے لیے اپنے غصے اور اپنی ناراضی کے اظہار کے لیے جو ہے نا لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم، اللہ ان کو دیکھے گا تک نہیں. مطلب ہے ایک تو وہ ہے نا کہ اللہ کی نگاہ سے کوئی شے روپوش ہے ہی نہیں. اچھا وہ نگاہ کا اور معنی ہے، وہ نظر ینظر کے تحت نہیں ہے، اسپیسیفائی ہو گیا نا. تو دیکھنے کے لیے تو بہت سارے افعال عربی میں مستعمل ہیں، 3 ہم نے بتائے بھی ہیں. اچھا تو اس وجہ سے ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نگاہ بھی نہیں فرمائے گا. تو اب جب اللہ کے لیے ہم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں جو معنی بنتا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کا التفات. ٹھیک ہے، اللہ کا التفات، اللہ کا پسندیدگی کی نظر سے کسی کو دیکھنا، اللہ کا کسی کو پیار سے دیکھنا. آپ ذرا تصور کریں اللہ کسی کو پیار کی نظر سے دیکھے، ایک نگاہ اللہ کسی پر ایسی فرما لے تو اس کے تو بارے نیارے ہو گئے اور اس کے تو قسمت کھل گئی. اچھا اور اگر کوئی ایسا ہو جس کو اللہ کہے کہ میں اس کی طرف کو دیکھوں گا تک نہیں تو اس کی بدقسمتی کا بھی پھر کیا ذکر. اچھا تو سب سے پہلے تو یہ ہے اللہ کا نگاہ فرمانا، تو پسندیدگی سے، پیار سے، رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی کسی پر جو ہے وہ ہو تو اس کے لیے جو تعبیر ہے وہ ہے اللہ کا کسی پر نظر فرمانا. تو سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ اللہ کی کچھ لوگوں کو اللہ کی یہ نگاہ پسندیدگی اور یہ نگاہ التفات اس جہان میں حاصل ہوتی ہے. وہ چلتے پھرتے ہیں زمین پر اور اللہ رب العزت مسلسل ان کو اس پیار سے دیکھتا ہے اور یہ ان کے لیے سب سے بڑا انعام ہے. حتیٰ کہ جنت سے بھی بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ کسی کو پیار سے دیکھے اور اس پر پیار کی اور پسندیدگی کی نگاہ فرمائے. اچھا تو یہ قطعی بات ہے کہ یہ جو مخلوق انسانی ہے اس میں بہت ساری مخلوق ایسی ہے جن کو اللہ سے یہ انعام حاصل ہوتا ہے کہ اللہ ان پر پسندیدگی کی نگاہ فرماتا ہے. اللہ تو وہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے بارے میں کہا کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے جسموں اور تمہاری شکلوں پر جائے گا، بلکہ وہ تو تمہارے قلوب اور اعمال کو جائے گا اور وہی چیز اس کے دیکھنے کی ہے. یہاں ہم پہلے جو ایک مبحث بیان کرتے ہیں وہ ہے، ہم نے شروع ریاض الصالحین کا جو ایک مقدمہ بیان کیا تھا اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہر دور کا ایک شرک ہوتا ہے اور اس کے مقابلے پر توحید کا ایک نیریٹو ہوتا ہے. اچھا اس دور میں جو ایک شرک کی بہت بڑی صورت ہے وہ ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ ہے مادیت. مادہ کیا ہے؟ وہ جو 5 سینسز جو آپ کی ہوتی ہیں نا، 5 سینسز کی پکڑ میں جو چیزیں آ جاتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مادہ، اور انہی کو کل شے سمجھنا اور اسی پر فدا ہونا اور سب کچھ اپنا اس سے وابستہ کر لینا، اس کو کہتے ہیں مادہ پرستی، عبادت مادہ، میٹریلزم. اچھا تو وہ مطلب یہ ہے کہ اس دور کے اندر اس کی انتہا ہوئی پڑی ہے. ظاہر کو سنوارنا، ظاہر کو سنوارنا یعنی وہ ایڈز جو ہیں وہ ہر میرا خیال ہے 5 منٹ کے بعد آتی ہیں، یہ یا تو صابن کی یا وہ جی وہ ضدی داغ، اور یہ جو ہے وہ دھبے، کس چیز پر دھبے؟ کپڑوں پہ. ٹھیک ہے، دامن پہ، یہ جو ظاہر. اچھا وہ ڈٹرجنٹ دنیا یہ جتنے ڈٹرجنٹس بنائے گی اور پل پل پر اس کی وہ دے گی. اچھا تو وہ یہ ہے کہ اس جاہلیت کی کل کارگزاری یہ ہے کہ آپ کے بوتھے اور آپ کے جسے کو سنوار دے
آپ کی پوشاک، آپ کے کپڑے، آپ کے بوٹ، آپ کی یہ جو ہے نا، کل اس کی منتہا ذالک مبلغہم من العلم، کل انتہا ان کے علم کی بس اتنی ہے کہ یہ آپ کے اوپر کیا کیا اعلیٰ پینٹ کرتی ہے، سرخی پاؤڈر کہتے ہیں، سب سے بڑی انڈسٹری اس وقت جو ہے وہ یہ جو ہے نا، یہ سرخی پاؤڈر کی ہے، یہ میک اپ کی ہے، اس طرح کے ظاہری چیزوں کی. اس کے مقابلے اچھا ویسے ایسے مطلب یہ ہم یہ عرض کر دیں، اچھا نظر آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یحب احدنا ان یکون ثوبہ حسنا، ہم میں سے مرکبہ حسنا، ہم میں سے ایک بندے کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے کپڑے بڑے اچھے ہوں، پوشاک بڑی خوبصورت ہو اور اس کی سواری بہت خوبصورت، اس طرح کی کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں. تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العزت خود حسین ہے اور اللہ رب العزت حسن کو، جمال کو پسند فرماتا ہے. اچھا تو تھوڑا سا یہاں پر یہ ہو جائے، ہر وقت جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں ایک رد عمل بھی ہوتا ہے، ایک نا ریئیکشنری اپروچ بھی ہمارے ہاں آ جاتی ہے دینداروں کی. ٹھیک ہے وہ ایک شرک ہے، اب اس کے مقابلے پر ہم بسا اوقات ایک حقی بن. اچھا تو ظاہر کا حسن و جمال بھی اسلام نے نظر انداز نہیں کیا ہے، اور اگر ظاہر میں کوئی بندہ بہت ہی اچھا، بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت بنتا ہے تو بلا شبہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے. اچھا تو اس کو نفی نہیں کرتا، اسلام دین فطرت ہے اور اسلام دین کامل ہے. کوئی ایک بھی شے نفس انسانی کے حسن کی، جمال کی اور اس کی اچھائی اور بھلائی کی اسلام نے نظر انداز نہیں کی، مگر ہر چیز کو اس کی جو مناسب حجم ہے اور جو مناسب جگہ ہے وہ البتہ شریعت نے دی ہے، اور یہ حسن صرف شریعت دے سکتی ہے. کیونکہ ان کی تو انتہا جو ہے یہاں پر ہو جاتی ہے کہ ظاہر کے پینٹ آپ پر اتنے زیادہ کر دیں کہ بس اسی کو کل کارگزاری سمجھ لیں. اچھا تو یہ جو ہے نا، یہ جو چمڑی کے جو خوبصورتی کی چیزیں ہیں جاہلیت کے پاس، ہم نے کہا کل اتنی ہیں. یہ آپ کے کپڑے اور آپ کے جوتے اور آپ کی کار کے جو ہے نا رنگ وغیرہ، اس چیز کو جو ہے نا بھلے سے بھلا. اس کے مقابلے پر انبیاء جو ڈٹرجنٹس لاتے ہیں وہ ہیں روحوں کو ستھرا کرنا، وہ ہے نفوس کو دھونا. اتنی گندگیاں اور غلاظتیں ہوتی ہیں ان نفوس کے اندر پڑی ہوئی. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، یہ صرف انبیاء کے دینے کی. اب اس اندر کے انسان کو ستھرا کرنا، اور وہ جو اصل غلاظت، اصل گند اور اصل بدبو ہے وہ اس کے اندر جو ڈھیروں پڑی ہوئی ہوتی ہے اپنے خالق سے غافل ہونے کے باعث، اور خالق کی بجائے مخلوقات کی عبادت اور ان کی پرستش اور ان کی تعظیم کی وجہ سے، اور پھر اس سے ملحقہ اعمال اور رویوں اور تہذیبوں کی وجہ سے یہ انسان غلاظت کا ڈھیر اندر سے بن چکا ہوتا ہے. اس ساری کی صفائی کر کے اس کے قلب کو ستھرا کرنا، دھونا، مانجھنا، یہ ہے پورا ایک پیکج جو انبیاء کا دیا ہوا ہے. اور یہ ایک مقابلہ ہے جو کروا دیا ہے. حقیقت یہ ہے، ایک دو بار ہم نے یہ لفظ استعمال کیا، یہ ایک مقابلہ حسن ہے بلا شبہ جو انبیاء کو بھیج کر زمین پر کروایا گیا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ یہ پورا خلق الموت والحیات، پورا یہ زندگی موت کا یہ سلسلہ اس نے زمین پر چلایا ہے محض اس لیے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بس وہ یہ جانچ لے کہ تم میں سے کون ہے جو حسین سے حسین اعمال کر کے جاتا ہے. اب یہ حسین سے حسین اعمال، احسن عمل، زیادہ سے زیادہ حسین، زیادہ سے زیادہ دیدہ زیب اعمال. اس کی تفسیر میں اہل علم نے کہا کہ احسن عملاً کی کہ اخلصہ و اصوبہ، دو لفظ بولے، اصوبہ و اخلصہ. اچھا اس وجہ سے جو اعمال ہے نا، دوسری بات اس حدیث کے اندر آئی ہی اعمال کی ہے، وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اچھا جو اعمال ہیں ان کی بھی دو جہتیں بیان ہوئے، اعمال کا حسن اور اعمال کی سلامتی اور اعمال کا اچھا ہونا، اور اللہ رب العزت کی نگاہ میں جج پانا عمل کا. اس کی دو بنیادیں اہل علم نے کی ہیں، اخلصہ و اصوبہ.
اس کی پہلی یہ ہے کہ وہ خالص ہو، صرف اس میں مطلوب اور مقصود صرف اللہ ہو، اس کا منتہائے نگاہ صرف اللہ رب العزت کی عبادت ہو۔ اچھا، تو ورنہ یہ ہے کہ یہ ہیومن جو اعمال کرے گا سب کاٹ کباڑ ہے، کیونکہ جو حسن کا خالق ہے وہ اس عمل کے اندر سرے سے مطلوب اور مقصود نہیں تھا۔ تو حسن اپنے منبع سے محروم ہے اس ہیومنس کے عمل میں۔ یہ جو لاکھ ڈھیر لگا دے، اور یہ تو اس کی مہربانی کہتا ہے اس کا بھی میں بدلہ دوں گا اس جہان کے اندر البتہ کسی بھی اچھے عمل سے میں ایک کافر، ایک ملحد، ایک زندیق کو بھی انشاءاللہ اس کو محروم نہیں رہنے دیا جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے سب کو، لیکن یہ ہے کہ اس کی کل وہ یہ ہے کہ اسی جہان کے اندر اس کا کچھ اجر دے دے، البتہ ایک لا زوال اجر۔ آپ کھاتے رہیں تو کبھی ختم نہ ہو، آپ جیتے رہیں تو کبھی اس کا اختتام نہ ہو۔ وہ جو انفینٹی نام کی، سبحان اللہ، یہ انبیاء کے سب کو ایسا ایک رحمت فرمائی بھائی صاحب۔ انفینٹی کا مطلب جانتے ہیں؟ وہ لامتناہی، مطلب حدود اور قیود کا ختم ہو جانا، یہ تو شان اللہ رب العزت کی ہے۔ اچھا، تو وہ جو اجر ہے اور وہ جو ثواب ہے اور وہ جو ایک مسرت ہے، وہ جو ایک خوشی ہے، وہ جو ایک اطمینان ہے جس میں انفینٹی پائی جاتی ہے، اور یہ آپ کے اعمال چند کٹے پٹے جتنا بھی چھوٹے سے اعمال ہی کر سکتا ہے انسان، اس کا اجر البتہ اتنا بڑا ہو تو اس کا کل وہ یہ ہے، اس کا سارا سراغ صرف ایک بات میں ہے کہ اس کو ایک شے پسند آ گئی، مطلب مرضی اس کی، شان اس کی، قدرت اس کی، طاقت اس کی، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کو کوئی شے پسند آ گئی تو پھر کوئی حد سی حد ہے کہ اس پر وہ انعام و اکرام کر دے۔ اچھا، تو یہ وجہ یہی ہے کہ اس پر ہماری نگاہ ہوتی ہے کل، ہم اپنی کسی بھی کارگزاری کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اس میں، کہ بس بات اس میں اتنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ادا ہماری پیدا کرنے والے کو پسند آ جائے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ ایک مقابلہ حسن اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیج کر اس جہان میں کروا دیا ہے، مگر اس کا دائرہ جو ہے نا وہ چمڑی کی خوبصورتی اور چمڑی کے پینٹ جو ہیں وہ نہیں ہے، البتہ قلوب کی اور نفوس کی اور بواطن کی، جو اندر کے جو انسان کے تمام پہلو ہیں ان کو اجلا نکھرا بنا دینا، ان کو روشن اور دیدہ زیب کر دینا، یہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ جتنے غلاظتیں، نفرتیں، کدورتیں، حسد، بغض، کینہ، فساد کی وہ تمام وہ برتری اور بڑائی اور انسان کا تکبر اور گھمنڈ اور غرور جس کی وجہ سے یہ زمین ایک سڑان بنتی ہے، اس کے مقابلے پر وہ ساری اعلیٰ سے اعلیٰ ادائیں جو اس کے باطن کے اندر بٹھا دی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے وہ مقابلہ حسن جو اللہ رب العزت نے شرائع کو نازل فرما کر اور انبیاء کی بعثت کروا کے اس جہان کے اندر کروا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو محور بدل دیا ہے نا، یہ حدیث ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ مطلب اس میٹریلزم ورسز وہ جسے ہم کہتے ہیں نا اسپریچولزم ورسز روحانیت ورسز باطن کو نکھارنا اور کرنا اور اس کو محل بنا دینا خدا کی پسندگی کا، یہ ایک پورا شفٹ ہے، ایک محور کی تبدیلی ہے۔ یہ مضمون تو آپ نے کسی قدر بیان کر دیا اس حدیث کے تحت۔ اب ہم اس سے اگلے پوائنٹ پر آ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ انسان کے اس پورے وجود کے اندر صرف ایک چیز ہے جو خدا کے نظر پڑنے کا، خدا کی نگاہ پڑنے کا محل ہے، باقی چیزوں کو خود وہ کہہ رہا ہے اس حدیث کے اندر اپنے نبی کے ذریعے سے کہ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے ان چیزوں کو، تو وہ دیکھتا ہی نہیں۔ وہ دیکھنے کا وہ خاص معنی جس کو ہم نظر کے تحت عربی میں پیچھے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان چیزوں کو تو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ تو خدا کے دیکھنے کی، نگاہ پڑنے کی جگہ انسان کے وجود میں کوئی ہے تو وہ اس کا قلب ہے۔ تو اگر یہ طے ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا سب سے بڑی ترجیح یہ ہوگی کہ اس قلب کو سنوار لیں، اس قلب کی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو راندہ درگاہ کیا
اچھا، تو ان کے بارے میں ایک فرمایا کہ اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ تھے جن کے قلوب کو پاکیزگی دینے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا، اللہ کو پسند ہی نہ ہوا کہ ان کے قلوب کو اللہ ستھرا کر دے۔ تو سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کوئی قلب جو ہے خدا کی خشیت سے محروم ہو، سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی قلب کو خدا سے محبت نصیب نہ ہو، کسی قلب کو رب العزت سے تعلق نہ ہو، اس کی امیدوں کا سارا محل خدا کی ذات نہ ہو، اس کی امیدیں، اس کی تمنائیں، اس کے سب ارمان اور اس کی سب چاہتیں خدا سے متعلق نہ ہوں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ عشق کرنے والے بے وقوف، مطلب وہ سارے شعروں کے دیوان بھر دیے ہیں انہوں نے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو محبت ہوتی ہے نا فانی چیزوں سے، یہ کسی کو عورت پہ جو ہے نا وہ ہو گئی ہے، کسی کو کسی لڑکی سے ہو گئی، مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوٹے نفوس کی محبتیں ہیں، یہ فانی محبتیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قبر میں جائے گی نا یہ خاتون جس کے حسن پہ پتہ نہیں کیا کیا قصیدے لکھے ہوئے ہیں، ایک دن نہیں جائے گی، دوسرے دن اگر اس کو چہرہ دکھا دیا جائے یہ جو ہے نا خوف سے اور وحشت سے بھاگ جائے گا اس سے۔ تو یہ جو سب فانی چیزیں ہیں ان کی محبتیں اس کے مقابلے پر تو سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ کسی کو وہ قلب نصیب ہو جو اللہ کی سے محبت کرنا اور اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے امید رکھنا اور اللہ پر سہارا کرنا اور اللہ پر اپنے آسرے کرنا اور سب کچھ اللہ کو جاننا اور اللہ کے ماں سوا پورے جہان کا مطلب بالکل بے وقت ہو جانا، کوئی شے نہیں ہے اگر مجھ کو اللہ مل جائے اور پورا جہان مل گیا ہو، خدا نہ ملا ہو تو اس سے زیادہ وحشت نہ کوئی چیز میرے لیے نہ ہو۔ تو یہ جو چیز ہے قلب جو ہے اس کی تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ایک بہت خوبصورت مبحث بیان فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزنی یوم یبعثون، خدایا وہ ایک دن مجھے رسوائی سے بچا رکھنا، یوم یبعثون جس میں پوری مخلوق اپنے اپنے کرتوت جو ہے وہ کھلے محشر کے میدان میں دیکھے گی۔ اچھا، سب کو اٹھا لیا جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ جو دنیا کی دولتیں اور خزانے اور دنیا کے سب عیش آرام ٹھاٹ جن پہ رال بہتی ہے مرتی ہے دنیا، بے قیمت بے وقت ہو جائیں گے۔ لا ينفع مال آج کوئی شے ہے جو کام دینے والی ہے، ذرا تصور کریں اس جگہ، یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال نہ اولاد، کوئی شے اب کام دینے کی نہیں رہی ہے۔ پردہ اٹھتا ہے وہ قیامت کے دن کا تو پتہ چلتا ہے کہ کیا شے تھی اصل جو انسان کو کام دینے والی ہے۔ لا ينفع مال ولا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس ایک ایسے بندے کے جو خدا کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ کہتے ہیں یہ قلب سلیم کیا ہے؟ سلیم سلامتی سے، جو سلامت صاف کا صاف واپس آئے، اس جہان میں بھیجا تھا اس کو پروگرام کر۔ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر وہ واحد پرزہ جو الملأ الاعلیٰ سے اتصال کرتا ہے، بالائی جہان سے اتصال کرتا ہے۔ یہ آج کل نا آپ لوگوں نے وہ جو چیزیں ایجاد کی ہوئی ہیں نا، کہتے ہیں وہ جی یہ کچھ سگنل پکڑتا ہے، پتہ نہیں کہاں سیٹلائٹ پر کہاں ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ چھوٹا سا ایک انٹینا ہوتا ہے تو وہ سگنل جو ہے نا وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے اور سگنل ڈیٹیکٹ کرتا ہے بہت دور سے، اس کو کہتے ہیں اتصال۔ اور بالعموم یہ مادی طور کے اندر بھی ایک یہ اندیکھی سی چیز ہوتی ہے، سیٹلائٹ کس کو نظر آتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، تو یہ بھی اندیکھا ہے تو اس سے بہت اوپر جو ہوتا ہے وہ بالائی جہان ہے، الملأ الاعلیٰ، اور اس سے بھی اوپر پھر اللہ رب العزت، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اتصال کرنا، عرش پر استوا فرمانے والی ذات کے ساتھ مستقل طور پر ایک تعلق رکھنا، کہتے ہیں یہ جو ایک پرزہ ہے بالائی جہان کے ساتھ اتصال کا، اس کا نام ہے قلب اور قلب سلیم۔ اچھا،
تو انسان کو ایک پرزہ دے کر بھیجا گیا تھا، اور وہی پرزہ تھا جو یہ کام کرتا. ہر پرزے کا ہاتھ کا کوئی فنکشن ہوگا، دماغ کا کوئی فنکشن ہوگا، ٹانگوں کا کوئی فنکشن ہوگا، وغیرہ وغیرہ، جگر کا، فلاں کا، گردے کا. اچھا، اس کے اندر جو ہے نا جو قلب کا کام تھا وہ تھا کہ اس پرزے کی یہ صلاحیت ہے کہ یہ خدا سے محبت کرتا ہے. اس پرزے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ خدا کی خشیت اور اس کا خوف کرتا ہے، یہ احساس کرتا ہے، یہ لوگوں پر ترس کرتا ہے، یہ نیک مقاصد کے لیے عزائم رکھتا ہے، یہ برائیوں کے خلاف ایک مسلسل ایک مزاحمت کرتا ہے، ان برائیوں سے، ان منکرات سے، ان رذائل سے ایک باقاعدہ بیزاری رکھتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایک پرزہ اس کے اندر فٹ کیا گیا تھا اور اس کا نام تھا قلب. اچھا، یہ دے کر اس کو اس کی ماں کے پیٹ سے جب برآمد کروایا گیا تھا تو اس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا تھا، اور اس کی اصل دولت جو ہے وہ یہی تھی. ایک بڑی مخلوق تھی جس نے اس جہان سے گزرتے ہوئے اپنی یہ دولت گنوا دی. وہ گزرے اس جہان سے، سب کچھ لے آئے سوائے اس اصل دولت کی، یہ کہیں گم ہو گئی. یہ اچھا، اور یہ ادنا سے ادنا رذائل سے ایسا اثر لیتی ہے کہ اپنا کام چھوڑتی جاتی ہے. یہ بس الگ سے قلب کی اصلاح کے تحت بیان کرنے کا ہے. اچھا، اس قلب پر جو ہے نا وہ دھبے پڑتے ہیں، وہ جو ضدی داغ جو ہیں. ہماری اس پوری ہمارا جو ایک نریٹو ہے انبیاء کا دیا ہوا، اچھا اس کے اندر بھی ضدی داغ ہوتے ہیں، وہاں پر بہت برے برے دھبے، اور کچھ ایسے دھبے ہوتے ہیں کہ سارے کے سارے قلب کو تباہ کر دیتی ہیں، سیاہ کر دیتے ہیں، اور پھر بالکل اس قابل نہیں رہتا کہ اس قلب سے پھر کوئی بھی خیر کی توقع رکھی جائے. تو اس وجہ سے یہ برابر اثر لیتا ہے ہر خرابی سے، ہر رذیلت سے، ہر غلاظت سے. یہ بہت بہت برا اثر لیتا ہے، اور ایسا جتنی اس پر گرد پڑے، جتنے اس پر دھبے پڑتے رہیں، روزانہ ان داغوں سے اس کو وہ انبیاء کے دیے ہوئے ڈٹرجنٹ سے، جس کا نام استغفار ہے، سب سے بڑا ڈٹرجنٹ، ربنا ظلمنا انفسنا، وہ جو آدم نے سب سے پہلے ملا تھا اپنے اس نفس کے اوپر، اور بالکل دھو کر صاف کر لیا ہوا تھا، اور دوبارہ آدم اللہ کے ہاں جچنے لگ گیا تھا. تو جو استغفار ہے اور توبہ ہے، پھر اس پر ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ نفوس کا صابن جو ہے، نفوس کا ڈٹرجنٹ وہ استغفار ہے، اور اس پر جو پرفیوم ہے وہ پھر تسبیح ہے خدا کی. تو اس پر وہ پرفیوم اور عطر اور خوشبوؤں کا چھڑکاؤ کرنا، تو اس سارے عمل سے اس یہ قلب اثر لیتا ہے، اچھائیوں سے اثر لیتا ہے، اپنی صحت بناتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی جو ہے وہ ایفیشنسی اس کو زیادہ سے زیادہ درست کرتا ہے، اور گندگیوں کے ڈھیر جیسے پڑے اس سے یہ اثر لیتا ہے، اور اس سے اپنا کام جو ہے نا یہ خراب کرتا ہے. تو ہم واپس آ جاتے ہیں اس مضمون پہ، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو اس کو یہ دولت دے کر بھیجا گیا تھا، اس کو یہ ایک ایسا پرزہ جو ہے، ایک ایسی صلاحیت بدیت کر کے بھیجا گیا تھا کہ یہ دنیا کا جو سب سے بڑا مطلوب ہے، خدا کی ذات، یہ اس کو چاہ سکے. اور یہ ایسی بڑی نعمت اس دھرتی پر اسی انسان پر ہی ہوئی تھی. اچھا، لے کر آئے تو اکثر لوگوں نے اپنی یہ دولت گنوا دی، اور کاٹ کباڑ سے لد کر اس جہان سے رخصت ہوئے. اور جب وہ واپس اپنے اصل وطن پہنچے تو دیکھا کہ وہ جو قلب تھا خدا سے محبت کر سکنے والا، خدا سے ڈرنے والا، اور خدا کی چاہت کرنے والا، اور خدا کی چاہت کے آگے پورے اس جہان کو نہ کر سکنے والا، وہ چلا گیا، وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا. الا من اتى الله بقلب سلیم. البتہ آج یہ پتہ چلا کہ جو شاید کام دینے والی تھی اس ابدی جہان کے اندر، وہ تھا کہ اس جہان سے گزرتے ہوئے جو شخص اپنا جو قلب سلیم تھا، صاف ستھرا دل، اس نے کچھ نہیں ہونے دیا، سالم کا سالم، محفوظ کا محفوظ، بچا ہوا دنیا کے سارے شرکیات سے، دنیا کی تمام بدعتوں سے، تمام انحرافات سے، دنیا کی ساری چکا چوند سے بچا لایا اس دل کو، اور صاف ستھرا دل، اپنی اصل حالت والا
وہ لے کر خدا کے پاس پہنچا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ تو اس وجہ سے یہ مضمون ہوا کہ سب سے بڑی دولت اس جہان سے بچا کر لے جانے والی وہ یہ قلب ہے کہ یہ بچے کا بچا چلا جائے اور یہ سلامت رہے، اور یہ جو ہے وہ تقسیم نہ ہو بہت سارے خداؤں کے بیچ۔ بہت خوبصورت جو ہے نا یہ مبحث بیان کیا ہے کہ یہ جو قلب ہے یہ بہت سارے خداؤں کی طلب اور یہ بہت سارے خدا کھڑے کر دیتی ہے، اس کے لیے جاہلی ہے جگہ جگہ، ان خداؤں کی پھر یہ پرستش کرتا ہے، اور اس کے اندر پھر یہ کٹتا اور پھٹتا ہے، اور یہ منقسم سے منقسم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قلب پورے کا پورا رہ جائے، اس کی واحد صورت ہے کہ اس ایک ہستی ہی کی پرستش کرے، اسی کی ہی عبادت کرے، تو قلب سلیم ہوتا ہی وہ ہے جو بکھرے نہ، اور جو بہت سارے خداؤں کے مابین جس کی چیر پھاڑ نہ ہو، تو بچے کا بچہ جو ہے وہ دل لے آیا۔ اچھا، تو اس وجہ سے اس قلب سلیم کو حاصل کرنا، اس کو سلامت رکھنا، اس کو بچا کر رکھنا، یہ جتنی عبادتیں ہیں، جتنی ریاضتیں ہیں، جتنا ذکر اذکار ہے، جس قدر دعا ہے، جس قدر مناجاتیں ہیں رب العزت کے ساتھ، جس قدر اعلیٰ مقاصد کے لیے دلوں کو گھولنے کا عمل ہے، یہ سارے کا سارا صرف اس لیے ہے کہ اس قلب کا جو مقصد ہے وہ پورا کیا جائے اور اس قلب کی اصلاح کی جائے۔ تو یہ جو ہے ہمارا مضمون، کیونکہ اس حدیث کے اندر بہت ہی عظیم شان مبحث ہوا، بلکہ میں یہ عرض کر لوں کہ پوری ریاض الصالحین کا مدار اصل میں یہ ایک مضمون ہے جو اس حدیث کے اندر بیان ہو گیا ہے۔ قلوب کو جو ہے نا وہ ایسا بنا لینا جو واقعتاً جس پہ خدا کی نگاہ پڑے تو آپ کو لطف آ جائے اور آپ کا فائدہ ہو جائے۔ تو یہ مضمون جو ہے ہمارا ابھی جاری ہے، اس کے کچھ پہلو انشاءاللہ العزیز ہم ابھی اپنی اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم